آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تھا صحابہ کرام کے ساتھ پاس یا تو قربان کر چکے تھے یا تو قربان کرنے کی تیاری میں تھے کہ جو ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو. جان مال عزت آبرو، یعنی قیمتی سے قیمتی چیز کیا ہے جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر سکتا ہے؟ جان. صحابہ کرام کے ذہن میں تو جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے ایک جان نہیں 100 جان قربان کرنے کو تیار تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں حضرت عبداللہ، علی بن عبداللہ ابن حرام ان کا نام ہے. حضرت عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. احد کا موقع ہے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے جنگ کے لیے میں جا رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس جنگ میں قتل ہونے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے ایک میں رہوں گا. پورا ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ میں شریک ہوتے تھے یہ ذہن لے کر کے جاتے تھے، تمنا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی تیار کر کے بھیجتے تھے نا، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے آ کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی دعا کرے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے. شہادت تو ان کا مطلوب تھا، ان کا مقصود تھا، ان کی چاہت تھی شہادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں. دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے. حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر بن عبداللہ سے کہا میرے بیٹے اس جنگ میں اولین جن لوگوں کی موت کی خبر آئے گی اس میں سے مجھے امید ہے کہ ایک میں ہوں گا. تو اگر مجھے اس جنگ میں کچھ ہو گیا تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. بڑی تعداد میں ان کی بہنیں تھیں. جابر بن عبداللہ اکیلے بھائی تھے، باقی ساری بہنیں تھیں. کہا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. اور جابر بن عبداللہ اپنے باپ کی فرما برداری کے معاملے میں بہت مشہور تھے اور جابر بن عبداللہ نے کیا بھی، خیال بھی رکھا. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جابر بن عبداللہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا جابر کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی شادی کی ہے، گھر میں بیوی انتظار کر رہی ہے. پوچھا بکرن ام سیبہ، کنواری لڑکی سے کی ہے کہ شوہر دیدہ سے کی ہے، مطلقہ مختلعہ سے کی ہے یا کنواری ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی نہیں، بیوہ عورت ہے، سیبہ ہے. اللہ کے نبی پوچھا اللہ بکرن، کنواری سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. کنوارے لڑکے کے لیے تو کنواری لڑکی ہی اس کو زیب دیتی ہے، اس کا کف ہوتی ہے، اس کے برابر ہوتی ہے. کہ اللہ کے نبی میرے والد کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ بہت ساری بہنوں کو پیچھے چھوڑ کر کے گئے. کسی کنواری لڑکی کو لے آتا تو وہ کیا سنبھالتی میری بہنوں کو. تو میں نے ایک سمجھدار ایک سیبہ عورت سے، ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے. تھوڑی سی عمر میں زیادہ ہے گرچہ وہ کنواری والا ناز و نخرہ نہیں ہے، وہ کنواری والی شوق ادائیں نہیں ہیں، لیکن کم سے کم میری بہنوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ بہت فرما بردار تھے، اپنے خواہش کو اپنے باپ کے آگے، اپنی باپ کی وصیت کے آگے قربان کر دیا. حضرت عبداللہ جنگ کے لیے نکلے اور وفات پا گئے. حضرت جابر بن عبداللہ ان کی وفات کے بعد بہت غمگین تھے کہ میرے ابا وفات پا گئے. تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ کے غم کو دیکھا، ان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، ان کی اداسی کو محسوس کیا. تو اللہ کے نبی نے جابر بن عبداللہ کو بلایا، کہا جابر کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنے غمگین ہو؟ کہا والد وفات پا گئے، پیچھے بہت زیادہ قرضہ بھی چھوڑ کر کے گئے اور بہنیں بھی چھوڑ کر کے گئے اور پورا یہ بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جابر میں تم کو بتاؤں، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے کہ فرشتے اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے بغیر کسی ترجمان کے. اس طرح سے اللہ نے بات کی کہ تمہارے باپ اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں تھا. بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا سے وہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ والا جو شرف ہے نا وہ ملا تمہارے ابا کو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی اور اللہ نے پوچھا مانگو کیا مانگنا ہے. تو عبداللہ نے تمہارے باپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، پھر سے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، پھر تیرے نبی کے ساتھ جہاد کروں، پھر تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، یہی میری آرزو ہے. یہ صحابہ تھے کہ ایک جان نہیں، اگر ان کے پاس سینکڑوں جانیں ہوتی نا تو وہ اس جان کو رسول اللہ کی مشن پر قربان کرنے کو تیار تھے. کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور میں پھر سے تیرے راستے میں لڑ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں. ایک جان تیرے راستے میں قربان کی ہے، مزید جانیں تیرے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ عبداللہ یہ تو ممکن نہیں ہے،
یہ تو ہمارے پاس لکھ دیا گیا انہم لا یرجعون، ایک مرتبہ دنیا میں جو ختم ہو گیا اس کو دوبارہ پھر دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. ایک مرتبہ جس کی روح کھینچ لی گئی اب اس کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا دنیا کے اندر. یہ صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے.